ناظرین، جنت البقیع ایسی جگہ ہے جہاں ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کی آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور زبان سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں۔ دوستو، بیٹیاں رحمت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے اس قدر پیار کرتے تھے کہ آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ جب حضور مدینہ کے اندر داخل ہوتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ حدیث میں ہے، جس آدمی کو بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا، اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتائیں گے جس آدمی کی کوئی اولاد نہ تھی، اسے قبرستان سے ایک ایسی بیٹی ملی جس نے اس کی قسمت بدل دی۔ پھر وہ آدمی کیسے جنت البقیع تک پہنچا، پھر اس کے ساتھ ایسا کون سا معجزہ ہوا، یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ تمام دیکھنے والے اور جنت البقیع والوں سے محبت کرنے والے کمنٹس باکس میں السلام یا رسول اللہ، السلام صحابہ ضرور لکھیں، شکریہ۔ محمد ساجد کی اپنے گھر سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دکان تھی۔ وہ انتہائی محنتی دیندار آدمی تھا۔ اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا دکھ یہ تھا کہ اس کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ اس وجہ سے دونوں میاں بیوی انتہائی پریشان رہتے۔ اس کے رشتہ دار اسے بے اولادی کا طعنہ دیتے۔ وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس کی بیوی بھی رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتی کہ اللہ اسے بھی اولاد سے نواز دے۔ ایک دن آدھی رات کا وقت تھا، تقریباً رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس نے دکان کا شٹر نیچے کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گلیاں سنسان نظر آ رہی تھی، حتیٰ کہ جانوروں کے بولنے کی آوازیں بہادر آدمی کو بھی کمزور کر دیتی۔ راستے میں گاؤں کا ایک بہت بڑا قبرستان تھا جہاں سے گزر کر اسے گھر پہنچنا تھا۔ رات کی خاموشی دیکھ کر اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ساجد کے اس وقت رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس نے قبرستان کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز سنی۔ پہلے تو اس نے دوڑ لگا دی، کچھ دور جا کر سوچنے لگا شاید کوئی جانور کسی بچے کو اٹھا لے آیا ہو، لہٰذا اسے قبرستان کے اندر جا کر اسے بچانا چاہیے۔ اس کا دماغ اسے واپس جانے کا کہہ رہا تھا، جبکہ اس کا دل آگے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ چاند کی ہلکی سی روشنی قبروں پر پڑ رہی تھی، بچے کے رونے کی آواز واضح تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ اچانک وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ کر رک گیا جب اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر تھا جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ ایک چھوٹی سی بچی زمین پر پڑی تھی۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ اس قدر خوبصورت بچی اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ بچی کو دیکھتے ہی اس کا تمام خوف وہ ختم ہو گیا۔ چنانچہ وہ سوچنے لگا، آدھی رات کو یہ بچی اس جگہ کیسے پہنچی۔ اس نے جیسے ہی بچی کو اٹھایا تو اس نے رونا بند کر دیا۔ ساجد کی محبت بچی پر غالب آ گئی۔ اس نے بچی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد بچی کو چادر میں لپیٹا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچ کر جب اس کی بیگم سلمہ نے ایک بچی کو اپنے خاوند کی گود میں دیکھا تو وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کہنے لگی، یہ کس کی بچی ہے؟ اس نے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا کہ یہ مجھے قبرستان سے ملی ہے، اللہ نے آسمان سے ہمارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ چنانچہ اگلے دن پولیس میں جا کر رپورٹ درج کروائی۔ بچی کو کوئی بھی لینے کے لیے نہ آیا۔ تھانے دار نے وہ بچی ساجد کے حوالے کر دی۔ یوں وہ بچی کے مالک بن گئے۔ دوستو، دونوں میاں بیوی نے اس بچی کا نام آمینہ رکھا۔ اس کے آنے سے گھر کا ماحول بدل گیا۔ وہ گھر جو چند برسوں سے خاموشی میں ڈوبا تھا، وہاں اب بچی کے رونے اور ہنسنے کی آوازیں آتی۔ ساجد کے لیے وہ ایک بچی نہ تھی بلکہ وہ اس کے لیے پوری دنیا تھی۔ جب وہ دکان سے تھکا ہارا واپس آتا، جیسے ہی دروازہ کھولتا تو آمنہ دوڑ کر اس کے سینے سے لگ جاتی۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جسے دیکھ کر ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی۔ آمنہ جیسے ہی اپنے باپ کو ابو کہتی تو ساجد کی ساری تھکن دور ہو جاتی۔ وہ اسے گود میں بٹھا لیتا اور ماتھا چوم کر کہتا، میری بیٹی، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تم ہو۔ وہ دکان کو 10 بجے کی بجائے 8 بجے بند کر کے آ جاتا۔ لوگ حیرانگی کے عالم میں اس کی وجہ پوچھتے تو وہ کہتا، گھر میں میری بیٹی میرا انتظار کر رہی ہے، اس کے چہرے کی خوشی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ دوستو، وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ آمنہ نے میٹرک کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا۔ اس کے بعد کالج پھر یونیورسٹی میں پڑھنے لگی۔ اس کی عمر 21 سال کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ محمد ساجد نے اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کی۔
یونیورسٹی میں اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی جو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ آمنہ نے گھر آ کر اپنے والد کو بتایا۔ باپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جہاں میں چاہوں گا وہیں پر تمہاری شادی ہوگی۔ آمنہ نے اپنے والد سے ناراض ہو کر کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا، اس نے والد سے بات تک نہ کی، جس کا اس کے والد کو بہت افسوس ہوا۔ چنانچہ اس نے بیٹی کے رویے کو دیکھتے ہوئے گھر آنا چھوڑ دیا۔ وہ دکان کے اندر ہی سو جاتا۔ آمنہ کی ماں کو یہ برداشت نہ ہوا کہ اس کے خاوند کے ساتھ اس کی بیٹی نے یہ کچھ کیا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلا کر کہا، میری بیٹی، تم نے اپنے باپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ زندگی بھر تمہاری خواہشات کو پورا کرتا رہا۔ میری بیٹی، تمہارا باپ ایک عظیم شخص ہے۔ آج میں تمہیں اس عظیم شخص کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ تم ہماری حقیقی بیٹی نہیں بلکہ قبرستان سے ملی تھی، مگر تمہارے باپ نے اپنی اولاد سے بڑھ کر تمہیں پیار دیا۔ یہ سن کر آمنہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ ان کی اولاد نہیں۔ اس کی ماں کہنے لگی، تم نے اس عظیم شخص کو ناراض نہیں کیا بلکہ خدا کو ناراض کیا ہے۔ جاؤ اپنے باپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگو اور اسے گھر لے کر آؤ۔ دوپہر کا وقت تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے باپ کی دکان پر گئی، اس کے قدموں میں گر کر کہنے لگی، ابو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ آپ تو میرے عظیم باپ ہو، میں نے آپ کو ناراض کر دیا۔ آپ جیسے چاہو گے، جہاں چاہو گے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنی 1000 جانیں آپ پر قربان کر دوں تو وہ بھی کم ہے۔ فجر کی نماز کا وقت تھا کہ آمنہ کا والد محمد ساجد نماز کی دوسری رکعت میں سجدے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ جب آمنہ کو پتہ چلا تو کسی سے اس کی حالت دیکھی نہ جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں اس عظیم آدمی کو کہاں سے تلاش کروں گی جس نے باپ سے بڑھ کر مجھے پیار دیا، جو میرے اچھے فیصلوں کا ساتھی تھا، جس نے زندگی کے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا۔ اسی طرح مسجد نبوی کے اندر محمد ساجد کا جنازہ ہوا اور اسے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ لوگ جنت البقیع کا منظر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جگہ 70,000 صحابہ کرام مدفون ہیں۔ اسی جگہ حضور سب سے پہلے تشریف لائیں گے۔ وہ کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اس جگہ تشریف لائے اور گھنٹوں تک ان کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں صحابہ کرام کے قدم مبارک لگے۔ یہ جگہ مٹی کے ہر ذرے سے خوشبو آتی ہے جو روح کو بے چین کر دیتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہو ان پر جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ پوری دنیا کو اپنے عمل سے بتایا کہ یہ دنیا فانی ہے، ہر انسان نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جو حضور کے چہرے کا دیدار کرتے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے۔ وہ کس قدر خوش قسمت لمحہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دیکھنے والوں کو یہ جگہ دفن ہونا نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔